بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، میری عزیز بیٹیوں، بہنوں اور بھائیوں، سلام و رحمت۔ آج یوم اقبال منانے کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو میری یادداشت نے عمر رفتہ کو آواز دی۔ 1938 میں پہلا یوم اقبال انٹر کالجیٹ بدرہڈ کے زیر اہتمام منایا گیا اور ہمارا کاروان شوق دلی سے علامہ اسلم جراج پوری علیہ الرحمہ کی زیر قیادت یہاں آیا۔ اس کارواں میں سے میرے رفقا میں سے صرف ایک ہی میں حیات ہیں، میرے برادر محترم شیخ سراج الحق صاحب، اللہ انہیں تا دیر زندہ اور سلامت رکھے۔ حضرت علامہ سے میری یوں کہیے کہ ہماری وہ ملاقات آخری تھی، یہ جنوری 1938 کا واقعہ ہے۔ تضاد ملاحظہ ہو حالات کا، دور وہ تھا کہ سارے ملک میں، اور اس وقت ملک سے مراد پورا ہندوستان تھا، سارے ملک میں بالعموم اور لاہور کی فضاؤں میں بالخصوص نظریہ پاکستان گونج رہا تھا۔ کانوں میں یہ آواز فردوس گوش بن رہی تھی، ہر سینے میں دل اس آواز کے سننے کے ساتھ ہی ولولہ تاب ہو جاتا تھا۔ اور آج 34 سال کے بعد میں اسی لاہور میں اسی یوم اقبال کی تقریب پر نظریہ پاکستان کے متعلق شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یوں بھی مہربان ہوتا ہے۔ جن حضرات کو اس سے پہلے علامہ اقبال کے متعلق میرے خیالات سننے کا اتفاق ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہ میرا مستقل موضوع ہوا کرتا ہے قیام اقبال اور قرآن کریم، اس لیے کہ میرے نزدیک حضرت علامہ کی ساری عظمت اس میں ہے کہ انہوں نے جو کچھ سمجھا قرآن سے سمجھا اور جو کچھ سمجھایا قرآن سے سمجھایا۔ ان کی مئے سخن خمقدۂ حجاز سے سر بمہر پیمانوں میں آیا کرتی تھی۔ ان کا انداز یہ تھا کہ ازتاخ بادہ گیرم و در ساغر افغنم۔ علامہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس دور میں جبکہ مسلمان قرآن کریم سے بہت دور جا چکا تھا، اس کے سامنے قرآنی تعلیم کو ایسے حسین اور دلکش انداز میں پیش کیا کہ سعید روحیں اپنے بربط ہستی کے تاروں اور اس ساز فطرت کے پردوں میں ایک کھوئی ہوئی ہم آہنگی یوں محسوس کرنے لگیں جیسے دامن کوثر کی چاند رات میں دور سے بنسی کی ہلکی ہلکی آواز کسی بھولے ہوئے افسانے کی یاد تازہ کرا دیتی ہے۔ یہ تھا وہ نئے نواز اور یہ تھی اس کی ساحری۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا یا آپ نے اشتہار میں دیکھا، آج کے خطاب کا موضوع ہے علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان کو میں محض سمجھانے کی خاطر دو شقوں میں تقسیم کروں گا، اگرچہ نظریہ قابل تقسیم نہیں ہوا کرتا۔ نظریہ تو ایک حقیقت ہوتی ہے اور ہر حقیقت ایک لا ینفک ریالٹی وحدت ہوتی ہے، اس کے حصے بکھرے نہیں کیے جا سکتے، اسے شعبوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سمجھانے کی خاطر میں اس کو یوں کہیے کہ دو ابواب میں تقسیم کروں گا۔ ایک حصہ ہے اس کا، اور پہلا حصہ ہے دو قومی نظریہ، اور دوسرا حصہ ہے مملکت پاکستان کا بنیادی تصور۔ پہلے بات آئے گی دو قومی نظریہ۔ انسان جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، حقیقت ہے
سوشل اینیمل واقعہ ہوا ہے، اس میں مل جل کر رہنا ہوتا ہے۔ زندگی کے قدیم ایام میں مل جل رہنے کی ایک ہی شکل تھی کہ ایک خاندان کے افراد ایک جگہ رہتے تھے، ان میں آپس میں رشتہ خون کا تھا، نسل کا تھا۔ یہی خاندان آگے چل کر جب بڑا ہوا، پھیلا، تو اس نے قبیلے کی شکل اختیار کر لی۔ ان میں بھی وجہ اشتراک وہی نسل کا رشتہ تھا، خون کا رشتہ تھا۔ یہ اور آگے پھیلا تو اس کو قوم کہا گیا۔ انگریزی زبان میں یہ لفظ نیشن ہے۔ نیشن لاطینی زبان کا لفظ نیٹس ہے، معاف رکھیے، اور نیٹس کے معنی بھی پیدائش کے ہیں، یعنی ابتداً جو تصور نیشن کا بھی پیدا ہوا وہ بھی نسلی اشتراک کی بنا پہ پیدا ہوا تھا۔ وہی ابتدا میں جہاں باپ بیٹا جہاں سے شروع ہوا وہ آگے بڑھتے بڑھتے نیشن تک پہنچا، لیکن وجہ اشتراک ان کے اندر بھی پیدائشی کا رشتہ تھا۔ ذرا اور آگے بڑھے تو پیدائشی رشتے کی بنا پہ کچھ سیاسی الجھنیں پیدا ہوئی تو یورپ نے اپنے ہاں اسے ذرا وسیع کیا، یا یوں کہیے کہ سمٹایا، اور یہ کہا کہ ایک وطن کے اندر رہنے والے افراد، ایک جغرافیکل ٹیریٹری کے اندر، حدود کے اندر رہنے والے افراد، وہ ایک قوم بنتے ہیں۔ اور یہ جو نظریہ ہے قومیت کا، اسے وطنیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں انسان اپنی تنہا عقل کی روح سے آج تک پہنچا ہے کہ انسانوں کے لیے وجہ اشتراک وہی رشتہ ہے خون کا، یا ایک جغرافیائی حدود کے اندر جتنے لوگ بستے ہیں انہیں ایک قوم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا، یا یوں کہیے کہ خدا کے دین نے کہا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل اور متواتر چلا آیا کہ دین ابتدا سے انتہا تک اصول کے اعتبار سے ایک ہی ہوتا ہے۔ دین نے آ کے یہ کہا، وحی خداوندی نے آ کر یہ کہا کہ تم دیکھو کہ یہ جو رشتہ ہے خون کا یا وطن کا، اس میں تو کوئی پختگی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی شخص کس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے یا کس محلے میں پیدا ہو جاتا ہے، اس میں اس کے انتخاب کا تو کوئی دخل نہیں ہے، اس میں تو وہ کاملتاً مجبور ہے۔ تو مجبوری کی بنا پر دو انسانوں میں ایک رشتہ قائم کرنا، انہیں باندھ دینا تو کہلائے گا، یہ رشتہ ان کے قلوب کا رشتہ نہیں ہوگا۔ اور یہ تو ہمارا آپ کا عزیزان من روزمرہ کا ایک تجربہ ہے کہ ایک محلے میں پیدا ہونے والے تمام انسان ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے۔ آپ جس محلے میں پیدا ہوئے تھے اس محلے کا ہر فرد پیدائش کے اعتبار سے اس نہیں سے کہ وہ اس محلے کا رہنے والا ہے آپ کا دوست تو نہیں ہو گیا تھا۔ آپ نے تو ان محلے والوں میں سے پھر دوستوں کا انتخاب کیا ہے، چنا ہے ان میں سے لوگوں کو۔ آپ نے اس کے بعد یہ دیکھا کہ کون سے لوگ ہیں جو جن سے آپ کی ہم آہنگی فکر و نظر ہے، ان سے آپ نے دوستی کا رشتہ قائم کیا۔ تو قرآن نے کہا کہ دوستی، محبت یا اپنائیت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے انسان کے اپنے چوائس کو دخل ہونا چاہیے، اپنے انتخاب کو دخل ہونا چاہیے، اور انتخاب کی بنیاد تو لامحالہ فکر و نظر کی ہم آہنگی ہوتی ہے۔ دوستی کا تو یہی رشتہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے اشتراک جو قائم کیا ہے وہ ہم آہنگی یہ فکر و نظر ہے۔ یہی جو فکر و نظر کی ہم آہنگی ہے اسے دین کی اصطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے، اسے ہی آج کی اصطلاح میں آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ تو بات یوں ہوئی کہ قرآن کریم کی روح سے رشتہ جو انسان اپنے چوائس اور انتخاب سے آپس میں استوار کرتا ہے، اس کی بنیاد
ایمان کی وحدت کے اوپر، فکر و نظر کی ہم آہنگی کے اوپر ہے، نہ کہ نسل، خون، رنگ یا وطن کی ہم آہنگی کے اوپر یا اس کے اشتراک کی بنا پر۔ چنانچہ قرآن کریم نے کہا کہ دنیا میں دو ہی قومیں بستی ہیں، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو رشتے کے اس معیار کو صحیح تسلیم کرتے ہیں، انہیں مومن کہا جاتا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اس معیار کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے اپنے خود ساختہ معیار ہیں، انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ قومیں تو دنیا میں دو ہی ہیں، گروہ دو ہی ہیں، جماعتیں دو ہی ہیں۔ جب بھی انسان کو آپ فکر و نظر کے اعتبار سے تقسیم کریں گے تو وہ انہی دو گروہوں کے اندر بٹے گا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ دین تھا جو پہلے دن سے آخری دن تک ایک ہی رہا، اور ہر نبی نے آ کر اس معیار قومیت جسے آج کی اصطلاح میں کہیے، اس کو عملاً کر کے دکھایا۔ قرآن کریم نے دین کے سلسلے میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ وہ بات تو میں چھوڑتا ہوں اور وہ آج رات کے میرے خطاب میں آئے گی، جہاں قرآنی فیصلہ میں بیان کروں گا۔ اس میں سے یہ ٹکڑا لیجئے کہ وہ جو ایک طوفان اٹھ رہا تھا، اس میں سے حفاظت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام سے خدا نے وعدہ کیا تھا، اور اس وعدے میں حضرت نوح نے کہا تھا کہ یا اللہ تو مجھے ہی محفوظ رکھے گا یا میرے اہل کو بھی؟ تو خدا نے کہا کہ تیرے اہل کو بھی محفوظ رکھوں گا۔ اور جب وہ طوفان آیا، اس کشتی کے اندر جتنے ان کے ہم آہنگ سے فکر و نظر کی روح سے آئیڈیالوجی یا ایمان میں ان کے ساتھی تھے، وہ تو کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ ان کا بیٹا وہ ایمان نہیں لایا تھا، وہ آئیڈیالوجی میں ان سے ہم آہنگ نہیں تھا۔ طوفان آیا اور وہ ڈوبنے لگا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ میاں سے کہا کہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے اہل کو میں نجات دوں گا، تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے؟ اور اس کا جواب آیا، پہلا جواب تاریخ کے اندر سب سے پہلا روشنی کا مینار کہا گیا کہ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٌ۔ نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، نہ تیرے اختیار میں تھا اس کا بیٹا ہونا، نہ اس کے اختیار میں تھا تیرا باپ ہونا۔ یہ بایولوجیکل ایک فیکٹ ہے، یہ ایک طبعی چیز ہے، حیاتیاتی چیز ہے کہ تیرے گھر میں یہ پیدا ہو گیا، یہ اتفاقی چیز ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد تیرے اہل میں سے تو وہی ہوگا جو تیرے نظریات زندگی سے تو اس سے ہم آہنگی رکھے گا، اور کیونکہ یہ ہم آہنگی رکھتا نہیں ہے، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، بیٹا باپ سے الگ ہو گیا اس لیے کہ ایمان کا اشتراک نہیں تھا۔ وہاں تو وطن بھی وہی تھا، ان کا تو گھر ایک تھا، خون کا رشتہ باپ اور بیٹے سے زیادہ اور کہاں مضبوط مل سکتا ہے؟ زبان بھی ایک تھی، رنگ بھی ایک تھا، دنیا نے جتنے بھی اشتراک کے معیار قائم کیے وہ سارے موجود تھے، ایک معیار خدا بندی جو تھا وہ موجود نہیں تھا۔ اس کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے کہہ دیا کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ دوسری قوم کا فرد ہے، اس لیے اسے ڈوبنا ہی ہوگا۔ اور آگے ہم چلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے سامنے آتے ہیں، ملت ابراہیم مؤسس اولیٰ ہمارے، انہوں نے تو اپنی ساری زندگی اسی ایک معیار کے مطابق نمونے میں گزار دی۔ اس لیے قرآن کریم نے دو ہی ہستیاں ہیں جن کے اسوہ کو، جن کے نمونے کو، جن کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کون سا مقام ہے جہاں کہا ہے کہ ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے؟ یہ بڑی غور سے سننے کی چیز ہے عزیزان نے۔ مقام کون سا ہے؟ وہ مقام وہ ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، بہت سمجھایا، لیکن جب وہ ان صداقتوں کی طرف نہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، تمہارا اور میرا رشتہ یہ ایسا تھا جس میں کسی اختیار کو دخل نہیں تھا، یہ چیز جو میں پیش کر رہا ہوں یہ اختیار کی ہے، اگر آپ اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں تو تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ آگے بڑھے، پوری کی پوری قوم تھی، اس قوم سے یہ کچھ کہا، جب انہوں نے بھی انکار کیا
سنیے وہ مقام جہاں یہ آتا ہے کہ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. کہا اے قوم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا. اے قوم میں تم سے بیزار ہوں، تم اور جن کی تم معصومیت اختیار کیے ہوئے ہو، میں ان تمام سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. تم میں اور مجھ میں آج کفر نمودار ہو کے سامنے آ گیا، عداوت پیدا ہو گئی، آپس میں بوجھ پیدا ہو گیا. نہ تم میرے ہو نہ میں تمہارا ہوں، ابداً ہمیشہ کے لیے یہ بات ہو گئی. سوال یہ پیدا ہو گیا کہ کیا یہ بود مغایرت ہمیشہ کے لیے ابدی ہو گئی یا مٹ بھی سکتی ہے؟ قرآن ہے عزیزان ایمان، حضرت ابراہیم نے کہا حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ. اس کی ایک ہی شکل ہے کہ تم میرے ہو جاؤ، میں تم میں سے ہو جاؤں، کہ تم بھی اسی خدا کی توحید کا اقرار کرو جس کو میں مانتا ہوں. یہ کرو تو تم میرے اور میں تمہارا. اگر یہ نہ کرو تو ان تمام اشتراکات کے باوجود جو تم میں اور مجھ میں ہیں، نہ تم میرے ہو نہ میں تمہارا ہوں. اور 4 لفظوں میں ایک بات کہی عزیزان ایمان جو اس مسئلے میں قول فیصل ہے کہ فمن تبعنی فانہ منی. جو میرے پیچھے چلتا ہے وہ میرا ہے، جو میرے پیچھے چلتا نہیں ہے وہ میرا کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد اس قوم سے یہ کہنے کے بعد کہا کہ یہ وطن تمہارا، وطن کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ انی ذاہب الی اللہ، میں چلا اپنے اللہ کی طرف. ماں باپ کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا، جتنے اپنوں میں سے اپنے ساتھ نہیں چلتے تھے ان سب کو چھوڑا اور وطن کو چھوڑا. کہا ذاہب الی اللہ. دوسری جگہ ہے مہاجر الی اللہ. آپ سوچتے ہیں عزیزان من کہ یہ الی اللہ کے کیا معنی تھے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے. کہا یہی تھا کہ میں اس فضا میں جا رہا ہوں کہ جہاں انسان اور انسان کے درمیان رشتہ جو ہے اس کی بنیاد صرف آئیڈیالوجی اور ایمان کے اوپر ہوگی. یہ سارے رشتے میں تم میں سے منقطع کرنا چاہتا ہوں. اور اگلا رشتہ ہمارے ہاں بیوی اور میاں کا ہوتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ چلنے لگے تو انہوں نے بھی یہ مڑ کے دیکھا، آ گیا یہ فرمان خداوندی کہ نہیں، بیوی بھی وہی اپنے حال میں سے ہو سکتی ہے جو آئیڈیالوجی میں تم سے اشتراک کرتی ہے. بیوی پیچھے تباہ ہو گئی، یہ آگے چلے گئے. قرآن یہ چیز پیش کرتا تھا اور یہ سلسلہ تمام انبیاء کرام میں چلا آیا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہمایوں میں یہ اپنی انتہا تک پہنچ گیا. حضور تمام نوع انسانی کے لیے خدا کے آخری پیغامبر تھے. اس لیے یہ جو اس رشتے کی بنیادوں کے اوپر جو ایک قوم کی تشکیل ہوئی اس کی کیفیت یہ تھی کہ حبش کا بلال، فارس کا سلمان، روم کا صہیب، حجاز کا عمر ایک امت کے افراد تھے، ایک قوم کے افراد تھے. اور خود مکے کا ابو جہل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ابو لہب یہ دوسری قوم کے افراد تھے. یہ تفریق کس چیز کی تھی؟ وطن تو ایک تھا، خون بھی ایک تھا، نسل بھی ایک تھی، زبان بھی ایک تھی، رنگ بھی ایک تھا، نظریہ زندگی ایک نہیں تھا. اور اس کی عملی شکل تفصیل ایک محاکاتی رنگ کے اندر، محسوس پیکر کے اندر ہمارے سامنے بدر کے میدان میں آتی ہے، جسے قرآن کریم نے یوم الفرقان کہا ہے. اور اسی لیے کہا ہے کہ ان دو جماعتوں کے اندر یہ فرق جو تھا نمایاں ہو کے آ گیا. اس طرح نمایاں ہو کر جیسے بالوں کی مانگ نکلی جاتی ہے کہ ایک بال بھی اگر دوسری طرف ہو تو اس مانگ کو سیدھا نہیں کہا جا سکتا. یوم الفرقان تھا. اس یوم الفرقان میں کیفیت یہ تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر ایک طرف تھا، مقابلے کی صف میں ان کا اپنا بیٹا تھا. حذیفہ ایک طرف تھے، مقابلے کی صف میں ان کے باپ عتبہ تھے. حضرت عمر ایک طرف تھے، سامنے دوسری صف میں ان کے ماموں تھے. حضرت علی ایک طرف تھے، دوسری صف میں ان کے بھائی عقیل تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صف میں تھے اور دوسری طرف آپ کا حقیقی چچا عباس اور اپنا داماد ابو العاص تھا. یوں تھا یہ یوم الفرقان. دنیا میں جو اپنے ہاں اشتراک کے معیار قائم کیے ہیں وہ تو ان میں سے ہر ایک کے اندر موجود تھے، قریب قریب موجود تھے. کون سی چیز موجود نہیں تھی؟ یہ وحدت جو تھی افکار کی، وحدت جو تھی نظریے کی، وہ موجود نہیں تھی.
اس میدان کے اندر دو گروہ الگ الگ چھٹ کر ہو گئے، یوم فرقان کہا گیا۔ بات یاد آ گئی اس دن کی، جی نہیں چاہتا ہے کہ اسے سنائے بغیر آگے چلوں، کہ نظر آتا ہے کہ ایمان کیا تبدیلی اندر پیدا کرتا ہے۔ بدر میں ابو بکر کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک دفعہ ذکر آیا جنگ بدر کا، بیٹے نے کہا کہ ابا جان، بدر کے میدان میں ایسا وقت بھی ایک آیا تھا کہ آپ میرے تیر کی ٹھیک شفت کے اندر تھے، تیر چلانے لگا، سامنے باپ نظر آیا تو ہاتھ کانپ گیا، میں نے کمان کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بیٹا، اگر ایسا موقع مجھے مل جاتا تو میرا ہاتھ نہ کانپتا، اس لیے کہ تیرے سامنے باپ تھا، میرے سامنے حق کا دشمن تھا، اس واسطے حق کے دشمن کے اوپر تیر چلاتے وقت باپ اور بیٹے کا رشتہ درمیان میں حائل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا رشتہ تو یہ کرتا ہے عزیزان ایمان۔ یہ تھا وہ معیار قومیت جس کی بنا پر قرآن کریم نے کہہ دیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس طرح سے وَكَذَلِكَ، یوں ہم نے ایمان کے اشتراک کی بنیادوں پر تمہیں ایک امت بنایا، بین الاقوامی قوم، ساری دنیا سے ایکوی ڈسٹنٹ قوم۔ تمہارا فریضہ زندگی یہ ہے کہ تم تمام نوع انسانی کے اعمال کی نگرانی کرو، اور تمہارے اعمال کی نگرانی تمہارا رسول تمہارے اوپر کرے۔ یوں ایک امت وجود میں آئی، اور اس امت کے متعلق کہا کہ انما المؤمنون اخوۃ۔ تم کہتے ہو بھائی کون ہوتا ہے؟ بھائی وہ ہوتا ہے جو ایمان میں تمہارا شریک ہوتا ہے، اور بھائی دوسرا نہیں ہوا کرتا۔ یہ معیار قرآن نے دیے۔ اس طرح سے حضور نے اس امت کی تشکیل کی۔ جو اپنوں میں سے نہیں تھے، دوسری قوم کے فرد تھے، یعنی جن میں یہ وحدت ایمان کی نہیں تھی، ان کے متعلق قرآن کریم نے واضح الفاظ میں یہ چیز کہی سورہ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے جماعت مومنین جو تم میں سے نہیں ہیں ان کو اپنا ہمراز مت بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہاری تباہی میں کبھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ ودوا ما عنتم، تم پہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جذبات کی شدت میں ان کی زبان پہ کچھ الفاظ ایسے آ جاتے ہیں جن سے تمہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے سینے میں کیا ہے، ورنہ جو کچھ یہ سینے کے اندر چھپا کے رکھتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، عقل و فکر سے کام لو تو تم دیکھو گے کہ ہم نے اپنے احکام کو کتنا واضح کر دیا۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کبھی کوئی خوشگواری ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، مرفع الحالی ہوتی ہے، شادابی نصیب ہوتی ہے، ان پہ بڑی گراں گزرتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تم مصیبت میں پھنس جاتے ہو تو یہ جشن چراغاں کرتے ہیں۔ کیا تم انہیں اپنے میں سے سمجھو گے؟ یہ اپنے میں سے نہیں ہو سکتے۔ اور یہ تھی وہ چیز عزیزان من کہ جس کے پیش نظر یہ صدر اول کے مسلمان 10 پروردہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کے زمانے میں سلطنت بڑی وسیع ہو گئی، تو عربوں کے ہاں تو یہ صورت تھی کہ ان کو تو حساب لمبا چوڑا آتا ہی نہیں تھا۔ جو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس زبان میں 1000 سے آگے کوئی لفظ ہی نہیں ہے گننے کے لیے، تو اکاؤنٹنٹ کی ضرورت پڑی۔ ادھر ادھر تلاش کیا تو اپنوں میں سے تو کوئی ملا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک پہلے دور کا غلام تھا، یوں کہیے کہ پھر وہ ان کے ہاں کا ملازم تھا، وثیق اس کا نام تھا، عیسائی تھا، رومی تھا، بڑا ایکسپرٹ تھا اکاؤنٹ کے اندر۔ اب آپ نے آ کے یہ مشورہ دیا کہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو گھر میں موجود ہے، اسے آپ اس کام کے اوپر لگا دیجئے۔ حضرت عمر کا قول غور سے سننے کی بات ہے، کہا کہ یہ ہمارے لیے قرآن کی روح سے جائز نہیں، ان استعین علی امانتہم بمن لیس منہم، کہ میں اپنی قوم کی امانتیں اس کے سپرد کر دوں جو ہماری قوم میں سے نہیں ہے۔
وہ اتنی احتیاط برتتے تھے. چنانچہ دو چیزیں سامنے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جی عمر کی شمشیر اور اس کا درہ لیے پھرتے تھے, ساری دنیا کو مسلمان بناتے پھرتے تھے. گھر کے اندر یہ ان کا ملازم, اس کی کیفیت یہ کہ ضرورت بھی ہے. کہتے ہیں کہ وہ جب تک عیسائی ہے اس کو تو ہم اپنا رازدار نہیں بنا سکتے, مسلمان ہو جائے تو اور بات ہے. وہ درہ اور وہ شمشیر اسے مسلمان نہیں کرتی, اور اسے آزادی فکر و نظر اتنی ہے کہ وہ بھی کسی دبے کے ماتحت آ کے مسلمان نہیں ہوتا. ساری عمر نصرانی رہا, ساری عمر نصرانی بن گیا, اس کے ثبوت راز نہیں کیا, اسلام لانے پہ مجبور نہیں کیا. یہ ہے عزیزان مان اسلام کی تعلیم جو ہمیں دی گئی. دور اول میں معیار قومیت یہ تھا. کچھ عرصے کے بعد مسلمان کی گاڑی جب کس پٹری سے اتری اور دوسری پٹری پر جا پڑی تو انہوں نے بھی آہستہ آہستہ وہی معیار قومیت اختیار کرنے شروع کر دیے جنہیں مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا. 1300 سال کی تاریخ میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے. میں یورپ میں آ جاتا ہوں کہ انہوں نے 19ویں صدی میں وطنیت کو قومیت کا معیار قرار دیا, اور اس قومیت کے حق میں انہوں نے اتنے زور سے ڈگڈگی بجائی کہ وہ ساری دنیا کے کان بہرے ہو گئے. 20ویں صدی کے آغاز میں تو کیفیت یہ تھی کہ ساری دنیا اس نیشنلزم کے حق میں قصیدے پڑھتی تھی. چاروں طرف سے اس کی تحسین و تبریک کے غلغلے بلند ہوتے تھے. ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ابن آدم نے پھر سے اس فردوس گمگشتہ کو پا لیا کہ جس کی تلاش میں یہ صدیوں مارے مارے پھرتا تھا. بڑے بڑے دانشوروں کی نگاہوں میں خیرگی پیدا ہو گئی تھی. قومیت, وطنیت, اس کی بنیادوں کے اوپر ایک نئی تہذیب و تمدن. جب فضا اس شور سے بھرپور تھی تو ایسے میں سیالکوٹ کا ایک 30 سالہ نوجوان تعلیم کے حصول کے لیے یورپ گیا. وہاں جا کے اس نے ہر شے کا بڑی گہری نظر سے مطالعہ کیا. اس نئی قومیت اور وطنیت کو اس نے اپنی خاص نگاہوں سے دیکھا اور پرکھا. اس کی بنیادوں پر جو تہذیب استوار ہوئی تھی اس کے اسمار کو دیکھا, اس کے نتائج پہ نگاہ کی, اور اس غور و فکر کے بعد جب وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس لوٹا تو یوں کہیے کہ یورپ سے واپسی پر ساحل سمندر پہ ایک بڑی چٹان کے اوپر وہ کھڑا ہوا اور اس نے اہل یورپ کو مخاطب کر کے کہا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے. خرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا, اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, اس لیے کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا استوار ہوگا. اور یہ نوجوان 30, 32, 33 سال کا نوجوان یہ تاثرات لے کے اور یورپ سے واپس آیا. عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ یہاں سے اچھا بھلا خدا پرست جاتا ہے اور یورپ سے بالکل ٹھیک بحریہ بن کے آتا ہے. لیکن یہ انقلاب عجیب تھا. اقبال جب یہاں سے گیا ہے تو وہ یہ گنگنایا کرتا تھا کہ ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا, اور جب وہاں سے لوٹا ہے تو کہا کہ تینوں عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. جب یہ گیا ہے تو یہ گیت گاتا ہوا گیا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے, اور جب واپس آیا ہے تو کہا کہ یہ خاک وطن کے ذرے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. جب گیا تھا تو یہ کہتے ہوئے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. اور جب واپس آیا ہے تو آتے یہ کہا کہ نہیں, بنایا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے نرالا, بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے. 1908 کی بات ہے عزیزان من. کہتے ہیں کہ سیاسی مسلط کوشیوں کی بنا پہ یہ ایک وکیلانہ حربے تھے جو استعمال کر لیے تھے. اس زمانے میں تو ابھی یہ سیاست وجود میں بھی نہیں آئی تھی, یہ مسائل کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آئے ہوئے تھے. اس زمانے میں آ کے یہ شخص یہ کہتا ہے, مجھے اس نے کہا تھا کہ اس جنگاہ سے یہ بن کے تیز بے نیام آیا
یہ وہاں سے تیغ بے انعام بن کے آیا. یہاں آنے کے بعد اس نے یہ وطنیت جسے آپ یورپ نے کہا تھا، یہ نظریہ قومیت، اس کے خلاف اس نے مسلسل جہاد کا عالم بلند کیا. غور کیجئے 1908 کے بعد کی نظم بانگ دراز کے اندر یہ موجود ہے. سند ہے اس اعتبار سے جو دین کے تعلیم دی کہ اس دور میں نئے اور ہے، جام اور ہے، جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور حیرت ہے کہ مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. تو یہ حیرت تھی کہ مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے طرف لائے صنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس ملک کو ملا دے. دلائل یہ تھے کہ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی. وطن کی چار دیواری کے اندر تنگ نا کے اندر سمٹ کے بیٹھ جانا، ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی. رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی. دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. اقوام جہاں میں ہے تو رقابت تو اسی، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، اور سنیے عزیزان من، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے. 1908 کا اقبال مسلمانوں کی نئی نسل کو جو اسی قومیت اور وطنیت کے رنگ میں کچھ اثرات لیے جا رہے سرنگے جا رہے تھے، انہیں پکار کر کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. یہ وہ شخص پکارتا ہوا چلا گیا عزیزان من. وہ جانتا تھا کہ کتنا بڑا خطرہ پوشیدہ ہے اس قومیت کے تصور کے اندر. یہ چیز اس نے ہندوستان کے مسلمانوں سے نہیں کہی. جب یہ چیز ہو کہ قومیت کا یا امت کا معیار ایمان کا اشتراک ہے، اس کے بعد تو پھر یہ ہے کہ افریقہ کے صحراؤں میں بسنے والا ایک گدریا اور ایران کے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا سلطان، وہ دونوں ایک ہی قوم کے قد قرار پائیں گے. اگر اس کے پاؤں میں کہیں کانٹا چبھ گیا ہے تو اس کی آنکھوں میں اگر نمی نہیں آ جاتی ہے تو یہ اسلام نہیں ہے عزیزان من. اسی لیے اس شخص نے 1922 میں جب ترکی کے حصے بکھرے کر رہا تھا یورپ، اس زمانے میں تمام عالم اسلام کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ ایک ہو سارے حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بحد کاشور، جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا آرابی والا گوہر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر. اور اگلے سال پھر ان کی نظم جو طلوع اسلام کے عنوان سے بانگ درا میں ہے، اس میں انہوں نے پوری انسانیت کو سامنے رکھ کے مسلمان سے کہا کہ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زبان ہو جا، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر دیکھ رہا ہو جا، غبار آلودہ رنگ و نسب ہے بالو پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرکشاں ہو جا. اور تمام عالمگیر انسانیت کے لیے انہوں نے دنیا کو پیغام دیا کہ ابھی تک آدمی سید زبون شہر یاری ہے،
قیامت ہے کہ انسان نو انسان کا شکاری ہے۔ جب یہ پیغام دیا تو یورپ میں جو اس کے اساتذہ تھے، رفقا تھے، جن کا احترام ان کی نظروں میں تھا، انہوں نے یقیناً انہیں لکھا کہ اقبال یہ کیا پریچ کرنے لگ گئے تم۔ ڈاکٹر نکلسن کہ جس نے علامہ اقبال کی مصنوعی اسرار و رموز کا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے بھی لکھا۔ اس کے جواب میں انہوں نے ایک خط لکھا ہے اسے، یاد رکھیے یہ مصنوعی 1314 میں چھپی تھی اور اس زمانے کی یہ بات ہے۔ یہ سیاسی مسائل جو ہندوستان میں پیدا ہوئے بہت بعد کی چیز ہے۔ اس نے خط لکھا تو اس خط کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اسلام بلکہ کائنات انسانیہ کا سب سے بڑا دشمن رنگ و نسل کا عقیدہ ہے، اور جو لوگ نوع انسانی سے محبت رکھتے ہیں ان کا فرض ہے کہ ابلیس کی اس اختراع کے خلاف علم جہاد بلند کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ قومیت کا عقیدہ جس کی بنیاد نسل یا جغرافیائی حدود ملک پر ہے، دنیا اسلام میں استیلا کر رہا ہے، اور مسلمان عالمگیر اخوت کے نصب العین کو نظر انداز کر کے اس عقیدے کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہیں جو قومیت کو ملک و وطن کی حدود میں مقید رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے میں ایک مسلمان اور ہمدرد نوع انسان کی حیثیت سے انہیں یاد دلانا مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کا حقیقی فرض ساری بنی آدم کی نشو و ارتقاء ہے۔ نکلسن کے نام یہ خط آج بھی موجود ہے، اس زمانے کا یہ خط لکھا ہوا ہے آپ عزیزان من۔ وہ یہ پیغام دیتا چلا گیا، بات آگے بڑھتی چلی گئی، فضا میں یہ چیز پھیلتی چلی گئی۔ 1935 کے بعد پھر اس نظریے یا اس قرآن کے دیے ہوئے معیار قومیت کو ایک عملی پیکر عطا کرنے کے لیے مسلم لیگ یا پاکستان کی تحریک وجود میں آئی۔ اس تحریک کی بنیاد اس پر تھی کہ مسلمان اپنے دین کے اشتراک کی بنا پر ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے، اور جب قوم یہ الگ ہیں تو الگ قوم کے لیے ایک الگ مملکت نہایت ضروری ہے۔ بنیاد یہ تھی عزیزان من۔ ہندو نے تو اس کی مخالفت کرنی تھی، بڑی شدت سے کی۔ انگریز نے اس کی مخالفت کرنی تھی، بڑی شدت سے کی، لیکن حیرت اندر حیرت کہ خود مسلمانوں کے ایک گروہ نے بھی اس کی مخالفت کی، اور تعجب بالائے تعجب کہ یہ مخالفت علماء کرام کی طرف سے ہو رہی۔ 1938 کا ذکر جو میں نے پہلے کیا ہے، اور علامہ اقبال اس زمانے میں شدید مریض تھے، میں یوں کہوں گا کہ بستر مرگ پر تھے۔ اسی بیماری میں 3 ماہ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی اس زمانے میں علماء دیوبند میں سب سے ممتاز ترین پوزیشن رکھتے تھے، نیشنلسٹ علماء کے سرخیل تھے، ابوالکلام آزاد اور حسین احمد مدنی۔ دلی میں مولانا حسین احمد مدنی نے تقریر کی، میں دلی میں تھا، پل بنگش کے ایک جلسے میں یہ تقریر ہوئی تھی۔ اس تقریر میں اس نے یہ کہا تھا کہ قومیتیں اوطان سے بنتی ہیں، یعنی قومیت کا معیار جو ہے وہ وطن کا اشتراک ہے۔ علامہ اقبال نے اس حالت میں جبکہ ان پہ دمے کے اتنے دورے شدید ہوتے تھے کہ ہم دیکھنے والے جو تھے تڑپ اٹھا کرتے تھے، جب ان کے کان میں یہ آواز پڑی کہ حسین احمد مدنی جیسا ایک عالم وہ کہہ رہا ہے کہ قومیتیں اوطان سے بنتی ہیں، یقین مانیے کہ ان کا جگر شک ہو گیا، ایک چیخ نکلی ان کے زبان سے اور ان الفاظ میں زبان کے اوپر آ گئی کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دین۔ عجم ہنوز نہ داند رموز دین، ورنہ کہ دیوبند حسین احمد اینچے بول اجمی سرود برسر ممبر کے ملت آج وطن است۔ اور اگلا مصرع ہے چے بے خبر سے مقام محمد عربی، چے بے خبر سے مقام محمد عربی۔
سے کہا کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ بی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حدیث، تمام بولا حدیث۔ عزیزان من، آپ سوچئے ہم نے اپنی آنکھوں سے پھر دیکھا ان کو تڑپتے ہوئے، ہر بار یہ کہتے تھے کہ جس امت کے علماء کی کیفیت یہ ہے کہ وہ دین کے اس بنیادی نقطے کو نہ صرف یہ کہ سمجھتے نہیں ہیں، اس کے خلاف جو مسلک ہے اس کو اسلام قرار دیتے ہیں، اس نقطے کے جو دین کے آغاز میں سب سے پہلے حضرت نوح سے کہا گیا تھا اور تمام انبیاء سے کہا گیا تھا، جس کو رسول اللہ اپنی تمام شکل میں لے کے آئے تھے، جس کی بنیادوں کے اوپر دین کی عمارت استوار ہوتی ہے، اس کے خلاف اس طرح سے اعلان کرتا ہے ایک شخص دیوبند جیسے دارالعلوم کا صدر، وہاں کا اتنا بڑا ممتاز عالم دین، اور وہ یہ کہتا ہے کہ قومیت اوطان سے بنتی ہیں، عجم ہنوز نہ داند رموز دین۔ اس میں کتنا تعجب ہے، ورنہ کیا بات ہے اس ورنہ کی، ورنہ اگر دیوبند حسین احمد نیچے بولا جبھی تو روز برسر ممبر کے ملت از وطن کہ بے خبر سے مقام محمد عربی، اور ایک ہی پیغام تھا کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حدیث۔ اور قیامت برس لائے بالائے قیامت کے حسین احمد بجائے اس کے کہ اس طرح اعتراف کرتے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، جو غلطی کا اعتراف کر دے وہ مولوی نہیں ہوتا، جی کا نام کبھی اعتراف نہیں کرتا یہ اپنی غلطی، اعتراف کرنے کی بجائے بیان بازی شروع کرتے، اس شدت سے بیان بازی۔ آج بھی وہ بیانات موجود ہیں، آپ دیکھیے کہ ان بیانات میں ہے کیا۔ اس نے کہا تھا کہ قومیتیں اوطان سے بنتی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است، کہا کہ میں نے تو قوم کہا تھا، میں نے ملت تھوڑا کہا تھا۔ نظر آ رہا ہے کہ وہ شعر اس کا وزن جو ہے اس میں قوم نہیں آتا، وزن کے لیے ملت، اور ملت ہمارے ہاں قوم کے لیے عام بولا جاتا ہے۔ حضرت علامہ نے 20 صفحے، یعنی مولانا حسین احمد مدنی نے 20 صفحے کالے کر دیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قوم ملت نہیں ہوتی، ملت قوم ہوتی ہے، اور میں نے قوم کہا تھا، میں نے ملت نہیں کہا تھا، انہوں نے ملت کہا ہے، اس لیے میرے خلاف بہتان ترازی ہے۔ ہاں، اور یہی مقام تھا جس پہ علامہ نے کہا تھا کہ قلندر جز و ہر سے لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا قاروں ہے۔ وہ بیانات عزیزان من آج بھی دیکھنے کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید فطرت نے ہم پہ کچھ کرم کرنا تھا، ان کو تو بے حد ضیق میں رکھا حضرت علامہ کو، جس حالت میں انہوں نے اس بیان کا جواب جو تھا وہ مرتب کرایا تھا اور شائع کیا تھا وہ ہم جانتے ہیں۔ ہر 2 منٹ کے بعد سانس اکھڑ جاتی تھی، اوندے لیٹ جاتے تھے، ایک گھنٹے بھر تک تڑپتے رہتے تھے، اور اس کے بعد دعا یہ ہوتی تھی کہ یا اللہ میری زندگی کا یہ آخری کارنامہ کسی طرح تکمیل کا پہنچ جائے، میں نے جواب نہ دیا تو کوئی شخص یہ بتانے والا نہیں ہوگا کہ یہ کس طرف مسلمانوں کو لیے چلے جا رہے ہیں۔ مارکہ دین و وطن کے نام سے وہ بیان آپ کا شائع ہوا ہے۔ ہاں، مجھے ضرورت نہیں کہ میں اس کے اقتباسات یہاں پیش کروں، یہ کہتے ہوئے حضرت علامہ یہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد یہ شمع اس مرد مجاہد کے ہاتھ میں دے گئے کہ جن کی ذہنی کنورشن کے ذمہ دار بھی حضرت علامہ تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بمبے میں آج بھی جناح میموریل کانگریس ہال ان کی ابتدائی زندگی کی شہادت کھڑے ہو کے دیتا ہے۔ کانگریس میں بڑی ممتاز شخصیت، ساری عمر اس میں گزری۔ اس کے بعد ان ہندوؤں سے
دیکھ کر کہ یہ لوگ کس سے نیت کے ہیں ولایت تجویز لے ہندوستان کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ علامہ اقبال کی نگاہ دور رخ نے دیکھ لیا تھا کہ اس قوم میں اگر کوئی ایسا قابل اعتماد ناخدا ہو سکتا ہے تو وہ جناح ہی ہو سکتا ہے، لیکن دقت یہ تھی کہ جناح تو یہاں سے نیشنلسٹ گیا تھا۔ اقبال نے کہا کہ میں بھی تو یہاں سے نیشنلسٹ ہی گیا تھا یورپ میں، کوئی بات نہیں، میں نا امید نہیں ہوں۔ وہ نا امید نہیں تھے، وہ جناح کو صحیح معنوں میں اپنے اس نظریے کا قائل اور مومن بنا کے یورپ سے واپس لے آئے، اور مرتے وقت یہ شمع ان کے ہاتھ میں دے دی۔ اور انہوں نے اس کے بعد جو پھر ہندو سے لڑائی لڑی ہے، عجیب و غریب لڑائی ہے، ایک فکرے میں دو قومی نظریوں کو بیان کر دیا۔ ان کا انداز ہی یہ ہوا کرتا تھا، لمبی چوڑی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ 8 مارچ 1944 کو علی گڑھ میں انہوں نے سوال یہ کیا گیا کہ جسے آپ پاکستان کہتے ہیں، یہ پاکستان کب کہاں دنیا میں وجود میں آیا تھا، کوئی ہے مثال اس کی؟ انہوں نے کہا کہ تم دنیا میں پوچھتے ہو، میں تمہارے ہندوستان میں بتاتا ہوں کہ یہ کب وجود میں آ گیا تھا۔ 1944 میں کہہ رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ کب وجود میں آ گیا تھا۔ ان کے الفاظ ہیں، پاکستان اس دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان نے پہلا غیر مسلم اسلام لایا تھا، کیونکہ اس کے اسلام لانے سے یہاں 2 قومیں بن گئی تھی۔ جناح اس پیغام کو لے کر اٹھا، مقابلے میں گاندھی، زیادہ نہیں تو گاندھی اور جناح کی کورسپونڈنس کو پڑھ کے دیکھیں۔ اس شخص کا جواب صرف جناح ہو سکتا تھا۔ عزیزان، آپ میں سے جو احباب اس زمانے میں کچھ شریک تھے اس جنگ میں، یا کم از کم اس کے شاہد تھے، وہ اس کی تائید کریں گے کہ اس مکار کا جواب جناح ہو سکتا تھا، ہم نے کوئی دوسرا ایسا شخص نہیں تھا۔ اب جواب بھی تو یہ وہ دیا کرتے تھے، انہوں کہنے میں ایک باری مرچاں لا دیں سی۔ وہ نیولے اور سانپ کی لڑائی آپ نے پتا ہے نا کہ وہ نیولا سانپ کو پکڑتا ہے تو مارتا نہیں ہے، وہ ٹوٹتا ہے اور اس کو رگڑتا ہے۔ ہم روز دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے، لیکن مجال ہے کہ تمیز اور تہذیب جو ہے اس سے ایک لفظ بھی نیچے کہیں اترے۔ جناح کا تو معیار بڑا بلند تھا صاحب، ایک لفظ تو سخت نہیں کہا، کیا وہ گیا ہے کہ دل کے اندر تک نشتر اتر جاتا تھا۔ مثلا اس کا انداز یہ ہوتا تھا، گاندھی جی مہاتما بنے گے، کٹھیاں میں پرارتھنا کر رہے ہیں، صبح اخبارات میں خبر شائع ہو رہی ہے کہ صاحب باہر سے ایک سانپ آیا، وہ آ کے گاندھی جی کے گرد گھوما، وہ اپنی پرارتھنا میں اسی طرح جذب رہے، دیکھا سانپ کو، ہلے نہیں ہیں، اور وہ پھر دوسری طرف سے نکل گیا۔ اخبارات نے جلی سرخیوں میں یہ عنوان خبر شائع کی، یہ بتانے کے لیے کہ مہاتمائیت کتنی بڑی ہے ان کی، کہ وہ آتا ہے، ایک تو یہ کہ گیان دھیان میں اتنا جذب ہو کہ سانپ بھی آ جائے تو ہلے نہیں، سانپ کی یہ کیفیت ہو کہ وہ مہاتما کو دیکھے اور اسی طرح سے باہر نکل کے چلا جائے۔ خبر شائع ہو گئی، شام کو ایک رپورٹر پہنچ گیا جناح کے پاس، گاندھی کی جو شامت آئی تو اس نے یہی سوال ان سے پوچھ لیا، کہنے لگے کہ آپ نے صبح یہ خبر پڑھی ہے؟ کہنے لگے ہاں میں نے پڑھی ہے۔ کہنے لگے کہ وہ واقعی وہ سانپ آیا اور اس طرح سے بغیر ڈسے نکل گیا، آپ اس کا یقین کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہاں مجھے یقین ہے۔ کہنے لگے یہ کیا بات تھی؟ کہنے لگے پروفیشنل ایٹیکیٹ۔ میرے اللہ، عزیزان من، ہمیں سعادت یہ نصیب کی اس زمانے میں دیکھ کے وہ گاندھی کا سن مڑا ہوا تھا تو اچھا مارتا ہوں ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، مٹی کی ٹکیاں اپنے ٹینڈ کے اوپر رکھتا ہوں گا جی، جنہوں نے پٹوکیاں تو بند ڈرتا ہو گیا۔ ہاں، گاندھی جی کی سامتائی خط میں لکھ بیٹھے کہ میں تاریخ میں، یہ 15 ستمبر 1944 کا خط ہے، میں تاریخ میں اس کی مثال نہیں پاتا کہ کچھ لوگ جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا مذہب قبول کر لیا ہو، وہ اور ان کی اولاد یہ دعویٰ کریں کہ وہ اپنے آباء و اجداد سے الگ قوم بن گئے ہیں۔ اگر ہندوستان اسلام کی آمد سے پہلے ایک قوم تھا تو اسلام کے بعد بھی اسے ایک ہی قوم رہنا چاہیے، ہاں اس کے سپوتوں میں سے ایک کثیر تعداد نے اسلام قبول کر لیا ہو،
سیاست کے اندر مذہب کو کیا دخل ہو سکتا ہے؟ جی قائد اعظم نے جواب میں یہ لکھا، یہ یوں کہیے کہ یہ خط تھا جس کے جواب میں یہ انہوں نے لکھا کہ اس بات میں مجھے نہ کسی قسم کا دھوکہ ہے نہ شک و شبہ کہ ہندوستان میں ایک قوم بستی ہے اور نہ ہی یہ ملک ایک ہے، نہ یہاں ایک قوم بستی ہے نہ ہی یہ ملک ایک ہے، یہ بر صغیر مختلف اقوام کا مجموعہ ہے جن میں ہندو اور مسلمان دو بڑی بڑی قومیں ہیں۔ کہا گاندھی جی آج آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ قومیت کی تشکیل میں مذہب ایک بہت بڑا عنصر ہے، لیکن آپ سے جب یہ سوال کیا گیا تھا، اور یہ ان کے پاس محفوظ تھی، آپ سے جب یہ سوال کیا گیا تھا کہ زندگی میں آپ کا مقصود کیا ہے اور وہ کون سی قوت محرکہ ہے جو ہمیں آمادہ بعمل کرتی ہے، کیا وہ مذہب ہے یا سیاست یا عمرانی اصلاح ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ وہ خالص مذہبی جذبہ ہے۔ لہذا مذہب اور سیاست دو الگ الگ شعبے نہیں ہیں۔ آج انسانی صحیح و کاوش کا دائرہ یہ جنا کہہ رہا ہے، سوٹڈ بوٹڈ، فرزن فیروز کا داڑھی منڈا ہوا۔ سنیے عزیزان من، حسین احمد مدنی کیا کہہ رہا تھا، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ آج انسانی صحیح و کاوش کا دائرہ ایک ناقابل تقسیم وحدت بن چکا ہے۔ آپ تمدنی، معاشی، سیاسی اور خالص مذہبی امور کو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کر ہی نہیں سکتے۔ جس مذہب کو نوع انسانی کے معاملات سے واسطہ نہیں، میں اسے مذہب ہی تسلیم نہیں کرتا۔ مذہب انسان کے ہر معاملہ کے لیے اخلاقی بنیاد مہیا کرتا ہے۔ اگر مذہب نہ ہو تو انسانی اعمال اس بنیاد سے محروم رہ جاتے ہیں، اور جب زندگی ایسی بنیاد سے محروم رہ جائے تو وہ انسانی زندگی نہیں، محض غوغا آرائی اور ہنگامہ پروری بن کر رہ جاتی ہے، جس میں شور و شغب تو بہت ہوتا ہے لیکن مقصد کوئی نہیں ہوتا۔ یہ اس قسم کے جواب تھے جب وہ دیا کرتے۔ خود مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ 1940 میں جو اسی لاہور میں منٹو پارک میں ہوا، اس جلسے میں ان کا خطبہ صدارت ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ہماری سیاست کے شاہراہ کے اوپر۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ آخر ہمارے ہندو بھائی اسلام اور ہندو مت کی حقیقت اور اہمیت کو سمجھنے سے کیوں گریز کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں مذہب نہیں بلکہ ایک دوسرے سے مختلف معاشرتی نظام ہیں، اور اس بنا پر متحدہ قومیت کا تخیل ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، ہندو اور مسلمان مذہب کے ہر معاملے میں جو دو جداگانہ فلسفے رکھتے ہیں، دونوں کی معاشرت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ دو الگ الگ تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بنیادیں متضاد تصورات پر ہیں۔ دو ایسی قوموں کو ایک نظام مملکت میں یکجا کر دینا باہمی مناقشت کو بڑھائے گا اور بالآخر اس نظام کو پاش کر دے گا جو اس ملک کی حکومت کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ یہ اس خطبہ صدارت کے اندر میں یہ اقتباسات اس لیے پیش کر رہا ہوں عزیزان من، ابھی میں آگے چل کے یہ عرض کروں گا کہ آج کہا یہ جا رہا ہے کہ نہیں صاحب یہ بنیادیں بعد کی وضع کردہ ہیں۔ اس دور میں تو کسی کو اس کا خیال بھی نہیں تھا، اور اس میں اگر میں آپ کو یاد دلاؤں، اب اسے میں اپنی شوریدہ بختی کہوں، بدقسمتی کہوں یا اور کیا، کہ اسی مسلم لیگ کے زعماء اس زمانے کے جو جنہ کے رفقا تھے، ان میں سے جو اب باقی ماندہ یہاں تھے، پچھلے ہی سال ٹیلی ویژن کے اوپر آپ نے ان کے انٹرویو دیکھے ہوں گے، اس میں حسین امام بھی تھے، اس میں خلیق الزمان بھی تھے۔ اندازہ لگائیے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ کیا یہ پوچھا یہ گیا تھا کہ پاکستان کا مطالبہ آپ لوگوں نے کیوں کیا تھا؟ آپ کو پتا جواب کیا دیا گیا تھا؟ یہ نہیں کہ ہمارے دین کا مطالبہ تھا، اسلام کا مطالبہ تھا۔ میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا کہ کیسے یہ دین کا مطالبہ کہا یہ تھا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہندو اتنا تنگ نظر واقع ہوا تھا کہ ہم نے بہت کچھ اسے سمجھایا، کوشش کی اس سے مصالحت کریں، لیکن اس نے اپنی تنگ نظری کو چھوڑا نہیں۔
اس کی تنگ نظری سے تنگ آ کر بالآخر ہم نے مجبوراً یہ کیا کہ اچھا بابا ہم الگ ہو جاتے ہیں. دل ایسی چیز کو ٹھکرا دیا نسبت پرستوں نے، بہت مجبور ہو کر ہم نے آئین وفا بدلا. یہ زعمائے مسلم لیگ آپ کے یہاں کہہ رہے تھے، اور جب وہ یہ کہہ رہے ہوں جو اس دور میں اس تاریخ کے اندر سپاہیوں کی حیثیت سے تھے، تو ہماری نژاد نو اور نئی نسل اگر یہی کچھ آج کہنا شروع کر دے تو انہیں ہم کس طرح سے مورد الزام قرار دے سکتے ہیں؟ ان کے کانوں میں یہ آوازیں پڑی، ان کی تعلیم میں ہم نے اس چیز کو رکھا ہی کبھی نہیں ہے کہ پاکستان مانگا کیوں تھا. لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ کم از کم اقبال اور قائد اعظم کے یہ بیانات و تصورات، ملفوظات، تقاریر یہ ریکارڈز میں آج بھی موجود ہیں، لیکن اس ریکارڈ کو تو سامنے لایا نہیں جاتا. قائد اعظم کی ایک قابل اعتماد سوانح عمری اس 25 سال میں شائع نہیں ہوئی ہے. پاکستان کی کوئی قابل اعتماد تاریخ پاکستان کی موومنٹ کی شائع نہیں ہوئی ہے. یہ ڈاکومنٹس پتہ نہیں ان کو اب دیمک چاٹ جائے گی اور اس کے بعد یہ اوریجنل ملیں گی بھی یا نہیں ملیں گے، لیکن کم از کم طلوع اسلام کے فائلوں کے اندر تو یہ محفوظ ہیں. یہ تھا قائد اعظم. 1941 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس مدراس کے خطبہ صدارت میں انہوں نے اپنے اسی دعوے کا اعادہ کرتا ہوا کہا کہ مسلم لیگ کا نصب العین یہ بنیادی اصول ہے کہ ہندوستان کے مسلمان ایک جدا گانہ قومیت رکھتے ہیں. انہیں کسی دوسری قوم میں جذب کرنے یا ان کے نظریات اور ملی تشخص کو مٹانے کے لیے جو کوشش بھی کی جائے گی اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا. ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ اپنے جدا گانہ قومی تشخص اور جدا گانہ حکومت کو قائم کر کے رہیں گے. یہ تھی بنیاد. یہ ان کے لیگ کے خطبات صدارت کے اندر کے یہ اقتباسات ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ تو اتنے ہیں کہ ان کے اوپر اتنی بڑی والیوم تیار ہو سکتی ہیں. 10 برس تک انہوں نے یہ لڑائی لڑی تھی 2 قومی نظریوں کی بنیاد کے اوپر. یہ مطالبہ تھا ہمارا، اور مطالبے کے اندر اتنی سی چیز تھی جسے آپ ایک وکیلانہ دلیل کہیے، وہ اسی چیز سے زور دیے جا رہے تھے. ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کوئی اور بات بھی ہمیں کرنی چاہیے. وہ بار بار ہم سے کہتے تھے. مجھے یہ سعادت حاصل تھی کہ ان کے ساتھ میں نے 9 برس تک ان کے لواء کے تحت ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کیا. تو کہا کرتے تھے کہ اتنی سی بات اگر یہ مان لی جائے کہ یہاں مسلمان الگ قوم ہیں، تو خود یورپ کے مسلمات کے مطابق اگلا اس کا قدم یہ ہوگا کہ الگ قوم کے لیے الگ مملکت کی ضرورت ہوتی ہے، انگریز اور ہندو دونوں کو ماننا پڑے گا. اور کہا کہ یہ چیز ہم تو سیاست کی بنیادوں پہ نہیں کہہ رہے. سیاست کی بنیادیں مستحکم نہیں ہوتی، غیر متبدل نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ کل کو مصلحت کا تقاضا ہو جائے، مفاہمت کسی سے کرنی پڑے، ہم جزیات کے اندر تو مفاہمت کر دیں گے. اس ایشو کے اوپر مفاہمت اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ ہماری اپنی دلیل نہیں، ہمارے دین کا تقاضا ہے، ہمارے خدا کا تقاضا ہے، ہمارے رسول کا تقاضا ہے. اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا اپنے ایک بیان میں، ہندوؤں سے کہا تھا کہ تم بار بار یہ کہتے ہو کہ مسٹر جناح سے جا کے کسی مسئلے پہ کمپرومائز کر لیا جائے. انہوں نے کہا کہ مسٹر جناح تو ایک طرف رہا، اگر ساری دنیا کا مسلمان بھی تمہارے ساتھ متفق ہو جائے کہ مسلمان الگ قوم نہیں ہے، تو پھر بھی یہ الگ قوم رہے گا. دنیا کی کوئی قوت اس کو نہیں مٹا سکتی، کیونکہ اس کے خدا نے اس کو الگ قوم قرار دیا ہے. وہ بنیاد اس لیے غیر متبدل قرار دیتے تھے. جزیات میں کمپرومائز ہو سکتی تھی، مفاہمت ہو سکتی تھی، اصول دین میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا تھا. یہ چیز وہ پیش کرتے چلے جاتے. اگلی چیز یہاں ان حضرات سے یہ پوچھی گئی تھی، یہی جو ہمارے یہاں کی اس دور کے زعمات تھے. اصل میں دقت انسان کی سب سے بڑی یہ ہے، انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کب مر جانا چاہیے. یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بہت سے ایسے ہیں جن کی عزت قائم رہے. جی ہاں، یہ خواہ ایکسٹینشن حاصل کر لیتے ہیں، اور ایکسٹینشن کے دوران میں جو کیفیت ہوتی ہے ملازم کی وہ آپ کو پتا ہے. وہ اپنی ملازمت کے برقرار رکھنے کے لیے کچھ کرتا ہے اور کچھ فکر نہیں اس کو ہوتی. سر ان لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی. پوچھا یہ گیا